اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ موجودہ معاشی نظام میں بینک ایک نہایت اہمیت کا حامل ادارہ ہے، اور اس ادارے کی موجودہ معاشی نظام میں اس قدر اہمیت ہے کہ بینک کے بغیر معاشی نظام کا تصور خود محال نظر آتا ہے۔ ایسے میں جب اسلامی ممالک میں بینک جیسی صنعت آئی تو تمام مسلمانوں نے اس کے بارے میں، اسلامی اسکالر نے غور و فکر کرنا شروع کی کہ کیا اس صنعت سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں، ہم اس صنعت کو استعمال کر سکتے ہیں یا استعمال نہیں کر سکتے۔ تو دو نقطے مسلمانوں کے ذہن میں بہت ہی اہمیت کے حامل تھے۔ پہلا نقطہ یہ تھا کہ موجودہ معاشی نظام سے ہم بینکنگ کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک نقطہ بہت اہمیت رکھتا ہے اور قابل توجہ ہے کہ اگر ہم بینک سے، موجودہ معاشی نظام سے بینک کو حذف کر دیں تو یہ معاشی نظام زمین بوس ہو جائے گا۔ اس قدر اہمیت ہے اس موجودہ معاشی نظام کے اندر بینک کی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم موجودہ صنعت کو استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ چونکہ موجودہ صنعت کا ڈھانچہ جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے برعکس ربا پر استوار ہے کہ جسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے اور خدا اور رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی مسلمان یہ نہیں چاہے گا کہ وہ کسی بھی طرح سے خدا اور رسول کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جائے اور خدا اور رسول سے جنگ کرے۔ لہٰذا اسلامی ممالک میں جب صنعت بینکنگ باہر سے آئی تو تمام مسلمان اسکالرز اس چیز کے اوپر جٹ گئے کہ وہ اس صنعت کا اچھی طرح سے مطالعہ کریں اور یہ دیکھیں کہ کیسے اس کی اسلامائزیشن کی جا سکتی ہے اور اسے اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے تاکہ مسلمان اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ موجودہ معاشی نظام کے اس اہم ترین رکن یعنی بینک کو اسلامی کیا جائے تاکہ اسلامی دنیا کے اندر یہ بینک اپنی اصلی حیثیت کے ساتھ کھڑا ہو سکے۔ بعض لوگ جب اسلامی بینکنگ کا نام سنتے ہیں تو وہ فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسلامی بینکنگ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ مفتیوں کا ایک رچایا ہوا ڈھونگ ہے کہ جو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اسلامی بینکنگ کے عنوان سے مسلمان ممالک میں ایک فراڈ کر رہے ہیں اور مسلم جو امہ ہے اس کو گمراہ کر رہے ہیں۔ بینک اسلامی ہو نہیں سکتا کیونکہ بینک کی بنیاد جو ہے وہ سود اور ربا پر قائم کی گئی ہے، اور موجودہ معاشی نظام اور اس بینکی نظام سے سود کا خاتمہ محالات میں سے ہے۔ لہٰذا اسلامی بینکنگ کے عنوان سے کوئی بھی چیز نہیں پائی جاتی۔ تو عزیزان، ہم اس ٹاپک پر آپ کے ساتھ آج گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ چند جو ہمارے، اگر خداوند متعال نے ہمیں یہ توفیق دی تو ہم اس موضوع پر ایک باقاعدہ گفتگو شروع کریں اور دیکھیں کہ کیا بینکوں کی اسلامائزیشن ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ بینک کیا چیز ہے، بینک کیسی صنعت ہے، بینک کیا کرتا ہے۔ تو عزیزان، بینک ایک ایسی صنعت ہے کہ جس کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ معاشرے میں موجود راکد اور جامد سرمایہ کو جذب کرے اور اسے اقتصادی سرگرمیوں میں لے کر آئے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بہت سے افراد ایسے موجود ہیں کہ جن کے پاس سرمایہ ہے اور وہ سرمایہ انہوں نے اپنی تجوریوں میں، اپنے جو ہے وہ محفوظ مقامات پر اس کو سنبھال کے رکھا ہے اور اسے استعمال نہیں کر رہے۔ یہ بلا استفادہ سرمایہ ان کے پاس موجود ہے جو ایک بہت
اہمیت کا حامل ہے، یہ رکود کی حالت میں پڑا ہوا ہے معاشرے کے اندر، بینک کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان افراد کو قائل کرے کہ آپ اپنا سرمایہ بینک کے پاس جمع کروائیں، تاکہ بینک اس سرمایہ کو اقتصادی سرگرمیوں میں لگا کر اس سرمایہ کو متحرک اور فعال بنائے۔ جب یہ سرمایہ متحرک اور فعال ہو جائے گا تو اس سے ملک کی اکانومی مضبوط ہوگی اور ملک ترقی کرے گا۔ لہٰذا پہلا کام یہ ہے بینک کا کہ وہ ایسے سرمایہ داروں کو، ایسے مالدار افراد کو کہ جن کے پاس راکد اور جامد سرمایہ موجود ہے، ان کو یقین دلائے کہ آپ کا سرمایہ ہمارے پاس محفوظ رہے گا، آپ ہم پر اعتماد کریں، ہم آپ کے سرمایہ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے بلکہ آپ کو پروفٹ بھی دیں گے اس کے اوپر۔ لہٰذا بینک کیا کرتا ہے؟ بینک ان ثروت مند افراد سے اس سرمایہ کو بے عنوان قرض وصول کرتا ہے۔ پھر دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ دوسرا کام بینک کا یہ ہے کہ وہ خود یا کسی اقتصادی ورکر کو تلاش کرتا ہے کہ جو معاشرے کے اندر کسی اقتصادی اور ایکٹیویٹیز کو، کسی اقتصادی سرگرمی کو انجام دے، اور اس راکد سرمایہ کو یا بینک خود اس سرگرمی میں استعمال کرے یا کسی دوسرے کو کہے کہ تم اس سرگرمی میں اس سرمایہ کو استعمال کرو۔ تو بس بینک ثروت مند افراد سے سرمایہ کو وصول کرتا ہے، اب یا خود اس سرمایہ کو کہیں انویسٹ کرتا ہے، کہیں لگاتا ہے، یا کسی سرمایہ دار شخص کو، کسی ورکر کو وہ سرمایہ فراہم کرتا ہے کہ آپ اس پہ جا کر کام کریں۔ لہٰذا یہ جو کسی دوسرے کو دیتا ہے تو یہ بے عنوان قرض دیتا ہے، اگر خود اس کو استعمال کرتا ہے تو خود بے عنوان ورکر، ایک اقتصادی ورکر کے عنوان سے اس سرمایہ کو استعمال کرتا ہے۔ جب سرمایہ ورک کی حالت میں آ جاتا ہے اور اس سے پروفٹ آنا شروع ہوتا ہے تو بینک اس پروفٹ کا کچھ حصہ اس سرمایہ دار کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے اور اسے وہ دے دیتا ہے۔ یہ ایک صورتحال ہے۔ دوسری صورتحال اس میں یہ بنتی ہے کہ اگر بینک نے یہ سرمایہ کسی اقتصادی ورکر کو دیا ہے تو وہ اقتصادی ورکر اس سرمایہ پر کام کرنے کے بعد پروفٹ جو ہے وہ کچھ اپنے پاس رکھتا ہے، کچھ پروفٹ جو ہے نا وہ بینک کو دیتا ہے۔ بینک اس پروفٹ سے کچھ حصہ اپنے لیے رکھتا ہے اور کچھ حصہ اس سرمایہ دار کو دیتا ہے کہ جس سے اس نے یہ سرمایہ وصول کیا ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں حالت ہمارے پاس یہ بنتی ہے کہ بینک نے کسی سے لیا ہے قرض لینے کے بعد وہ خود اس سرمایہ کو استعمال کرے گا یا کسی دوسرے کو قرض دے گا۔ اگر تو خود استعمال کرے گا تو جو پروفٹ آئے گا وہ اپنے پاس رکھے گا اور اس کا کچھ حصہ اس سرمایہ دار کو دے گا، تو یہ ہو جائے گا قرض کے اوپر سود، جو بینک کسی دوسرے شخص کو سود دے رہا ہے کہ آپ نے مجھے 1,00,000 روپیہ دیا ہے، اس 1,00,000 روپے کے اوپر ہر مہینے میں نے جو ورک کیا ہے اس ورک کی بدولت میں آپ کو بالفرض 1,000 روپیہ منتھلی دوں گا۔ تو یہ ربا ہے اور اسلامی تعلیمات میں اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ یا اگر یہ بینک خود استعمال نہیں کرتا، کسی دوسرے شخص کو یہ سرمایہ قرض کے طور پر دیتا ہے، وہ شخص اس قرض پر بینک کو پروفٹ دیتا ہے اور بینک اس پروفٹ سے کچھ حصہ اپنے پاس رکھتا ہے، کچھ حصہ اس شخص کو دیتا ہے جس سے اس نے یہ سرمایہ لیا تھا۔ تو اب اس صورت میں بھی بینک خود بھی سود کھا رہا ہے اور کسی دوسرے شخص کو بھی سود دے رہا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات میں حرام ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بینک کی بنیاد جو ہے وہ سود کے اوپر استوار ہے۔ اب یہ اگر تصور کیا جائے کہ ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کوئی ایسا فارمولہ ایجاد کرتے ہیں کہ جس سے بینک کے اندر سے سود کا خاتمہ ہو جائے، یعنی یہ شخص جو بینک کو سرمایہ فراہم کر رہا ہے یہ قرض کے عنوان سے بینک کو نہیں دیتا ہے یا فی سبیل اللہ بینک کو دیتا ہے، بلا عوض دیتا ہے، بینک کو یہ کہتا ہے کہ میں اس سرمایہ پر آپ سے کچھ چیز واپس نہیں لوں گا، یعنی کوئی آپ سے انٹرسٹ نہیں لوں گا، کوئی آپ سے فائدہ نہیں لوں گا، یہ میری امانت آپ کے پاس پڑی رہے، امانت ہے تو ظاہر ہے اس کو استعمال نہیں کرے گا۔ تو اس صورتحال میں اگر کوئی ایسا فارمولہ بنا لیا جائے اور وہ فارمولہ کامیاب بھی ہو جائے تو اسے بلا سود بینکاری کہا جائے گا، اسلامی بینکنگ اس کو پھر بھی نہیں کہا جائے گا۔ اسلامی بینکنگ کب بنے گی؟
اسلامی بینکنگ کے لیے ہمارے پاس یہ ضروری ہے کہ ہم اس سرمایہ کو اسلامی اصولوں اور قواعد و ضوابط کے مطابق ڈھالیں، اور پھر اس کو اس طرح سے اسلامی قواعد و ضوابط کے مطابق اگر اس کو کہیں استعمال کریں گے تو اس صورت میں یہ چونکہ اسلامی قوانین کے مطابق ہوگا سارا عمل، تو اسے اسلامی بینکنگ کہا جائے گا۔ تو عزیزان ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم اس عنوان پر آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کے قیمتی جو مشورے ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہی مفید ہیں۔ ہمیں اپنی تجاویز سے اور آراء سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ نہایت شکریہ، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔